بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا الفرائض فإنه من دينكم. رواہ الدارمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا علم الفرائض یعنی میراث کے مسائل کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ دوستو، جو آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کے مال کے متعلق شریعت کے 4 بہت اہم احکام ہیں۔ نمبر 1، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے سب سے پہلے اس کے مال میں سے، یعنی اس کا کفن خریدنا ہے، قبر کے لیے کسی کو بنانے کے لیے مزدوری دینی ہے، تو یہ سارے پہلے اس کے مال سے کیے جائیں۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیے جائیں۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کا مال بچ جائے تو پھر اس کی وصیت اگر اس نے کر رکھی ہے زندگی میں تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال جو ہے اس میں سے اتنا حصہ مسجد کو دینا، مدرسہ کو دینا، کسی غریب آدمی کو دینا، تو وہ وصیت پوری کی جائے۔ اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ مال ورثہ میں تقسیم ہوگا، اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔ وراثت کے مسائل تفصیل سے بیان نہیں کیے جائیں گے، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وراثت کے معاملے میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ والد صاحب فوت ہو گئے تو بیٹے سارے کا سارا حق لے لیتے ہیں، اس کی بیٹیوں کو کہ جی ہم نے اس کو جہیز دے دیا ہے فلاں فلاں۔ یہ طرح طرح کے حیلے بہانے کیے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے وراثت سے بہنوں کو محروم کرنا۔ اس لیے پہلے بہنوں کا حق ان کو دیا جائے، ان کو ان کے حوالے کیا جائے۔ یہاں بہت سارے عذر کیے جاتے ہیں، نہیں جی ہماری بہنیں ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ رکھ لیں۔ نہیں کہا، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کہا، بھائیوں کو یہ حصہ نہ دیا تو ہماری بول چال بھی جاتی رہے گی، تو وہ بھائیوں کی اس کم ظرفی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان سے حصہ لیا تو آئندہ ہم سے بول چال بھی بند کر دیں گے، تو اس لیے وہ بیچاری کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ رکھ لیں۔ ان کی ملکیت کیجئے، ان کے حوالے کیجئے جو چیزیں ان کی ہیں۔ بہنوں کو حصہ دینا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو بہت زیادہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ادھر ادھر کی رسومات کی بجائے ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے جن کو شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔